بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا احسان اور انعام اور عطا خاص ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102 آج انشاءاللہ ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یہودیوں کا حال بیان کیا اور ان کے اوپر جو آزمائش بھیجی اس کا ذکر کیا، اور اس آزمائش اور اس جو بات تھی اس سے ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ یہودی اس چیز کی طرف لگ پڑے یعنی جادو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل ہم آہستہ آہستہ آگے دیکھیں گے، لیکن شروع میں یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ قدرت اور حکمت ہے کہ جب انسان نفع بخش راستے کو چھوڑتا ہے، ہدایت کے راستے کو چھوڑتا ہے، تو پھر گمراہی کا راستہ اس کے لیے آزمائش بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو چھوڑ دیتا ہے، غیر اہم سمجھتا ہے، تو پھر وہ شرک اور بت پرستی کی آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف اور اللہ کی بارگاہ سے امید کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا اور یہ بات آزمائی گئی ہے، تو پھر وہ غیروں کی محبت میں پڑ جاتا ہے، پھر دوسروں کے سے خوف کھانے لگ پڑتا ہے، پھر غیروں سے امیدیں لگانے لگ پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ نے معاشرے کے اندر بڑی کھل کے دیکھی ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا، نیکی کے راستے پر خرچ نہیں کرتا، تو پھر آپ نے یہ بارہا مرتبہ آزمایا ہے کہ اس کا مال شیطانی راستوں پر لگتا ہے، فضولیات پر لگتا ہے، گناہوں پر لگتا ہے، اور جو حق کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ بات ثابت ہے، پھر وہ باطل میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ پاک کی حکمت ہے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے یوں ہی یہودیوں کے لیے حق بھیجا، نبی بھیجے، کتابیں عطا کی، تورات جیسی روشن کتاب انہیں عطا کی، لیکن انہوں نے تورات کو بھی چھوڑا، اللہ کے احکام کو بھی چھوڑا، اللہ کے نبیوں کو بھی چھوڑا، ان کی توہین اور تکذیب کی، اور پھر کئی نبیوں کو قتل کیا۔ جب انہوں نے راہ حق چھوڑا تو پھر اللہ نے ان کے لیے آزمائش کا ایک راستہ کھول دیا، اور اسی کو قرآن بیان فرماتا ہے، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وہ اس کی پیروی کرنے لگ پڑے جو شیطان کیا کرتے تھے، جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب رسول پاک تشریف لائے، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، بارگاہ خداوندی سے، ایک بڑی عظیم نعمت بن کر رسول ان کے پاس آئے تھے، اور پھر کرم کی بات یہ تھی کہ مصدق تھے، وہ مصدق لما معہم،
جو ان کے پاس شریعت تھی، کتاب تھی، حضور اس کی تصدیق کرنے والے تھے کہ تمہاری کتاب بھی سچی ہے، تمہارے نبی بھی سچے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی باتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ جب یہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا تو اللہ نے کہا پھر اب ان کے لیے آزمائش آ گئی۔ میں نے شروع میں یہی بات آپ کو کی ہے، اور قرآن سے ہمیں یہ نور اور ہدایت لینی ہے کہ جب انسان راہ حق کو چھوڑتا ہے، جب ہدایت کو چھوڑتا ہے، جب اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے، جب قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو چھوڑیں گے تو یہی حال ہمارا بھی ہوگا۔ یہ قرآن نے ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ اگر ان نبیوں کی اولادوں کو جو بنی اسرائیل کہلائے، اگر وہ اس آزمائش میں جا سکتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا، اگر ہم نے شریعت کو چھوڑا، اگر ہم نے دین کو کم اہم سمجھا اور رسم و رواجوں کو اور اپنی من مرضی کو ہم نے آگے کیا تو یہ آزمائش ہمارے اوپر بھی آ سکتی تھی۔ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے جب اللہ کی آیات کو چھوڑا تو اللہ نے کہا وَاتَّبَعُوا، وہ پیچھے لگ پڑے کس کے؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان جنات ان کے اوپر پڑا کرتے تھے، جادو منتروں کے پیچھے لگ پڑے۔ کب؟ عَلَى مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں۔ عَلَى کا معنی فی یہاں پر کیا جائے گا، اور عہد کا معنی یہاں پر ملک سلیمان کا معنی عہد، زمانہ کیا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور آیات کو چھوڑا تو پھر ان کے لیے جادو ٹونے کا راستہ اللہ نے آزمائش کے طور پہ سامنے کر دیا۔ وہاں جنات تھے، اس زمانے میں جادو ٹونا عروج پر تھا، اور وہ دین و شریعت کے ویسے ہی تارک ہو گئے تھے۔ یہ نکتہ سمجھنے والا ہے۔ جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں، جب آپ کتاب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ شریعت کے ساتھ چلتے ہیں، جب اللہ کی آیات کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے تو پھر کسی جادو ٹونے کی حاجت نہیں رہتی، پھر کسی اور حفاظت کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن کو شفا بھی بنا دیا، رحمت بھی بنا دیا۔ جب قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے نور ہے، قرآن ہمارے لیے اللہ پاک نے خاص طور پر نبیوں کے سردار کے اوپر، فرشتوں کے سردار کے ذریعے بھیجا اور قیامت تک کے لیے اس میں ہدایت ڈال دی، تو پھر ہمیں کسی اور راستے کے اپنانے کی ضرورت ہے نہیں۔ لیکن آج کا دور، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مطابقت بنتی جا رہی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بھی، مسلمانوں میں بھی اس طرف جادو ٹونے، چکر مکر اور ان جنات اور ان باتوں کی طرف ہم چل پڑے۔ تو یہ حال ان کا تھا اور یہ اب ہم اس کی طرف چل پڑے۔ تو جادو ٹونا جو ہے یہ گمراہی کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی ہدایت، اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس طرح کی آزمائش میں پڑتا ہے۔ قرآن نے کہا انہوں نے جو شیطانوں کا کام تھا، جن بھی، شیطان جنوں کو کہا جاتا ہے اور جن شیطان، کیونکہ جو شیطان ہے یہ جنات میں سے تھا اور اس کو فرشتوں کے ساتھ اس کو جگہ دے دی گئی تھی کیونکہ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ اب جنات اور شیطان یہ ایک ہی قسم کے ہیں، یہ ناری مخلوق ہے۔ اب ان کا کام، ان کو آزمائش کے لیے، ان کے اوپر جو جادو ٹونا ان کو پتا تھا، انہوں نے ان سے سیکھنا شروع کر دیا تھا، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے۔ تو حضور کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے حضور کے اوپر جادو کیا لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ فرمایا، آپ کے اوپر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ان کا طریقہ تھا کہ کتاب تورات کو چھوڑنا اور جادو ٹونے کی طرف لگنا، وہ حضور کے زمانے تک ان کے ساتھ چلتا رہا، اور حضور علیہ السلام کی ذات پر بھی انہوں نے ایسے کیا۔ اب کتاب کو انہوں نے کیوں چھوڑا، اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ تورات کو یہودیوں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا
کہ تورات تو ہمارے آقا کی شان بیان کرتی ہے۔ تورات میں اللہ نے واضح طور پر حضور رحمت کائنات کی صفات بیان کی ہیں اور آپ کی شانوں کو بیان کیا۔ آپ کی تمام تفصیلات اس کے اندر موجود تھیں۔ آپ کی رسالت کی تصدیق اس میں موجود ہے، آپ کی نبوت کی تصدیق اس میں موجود ہے۔ برملا تورات آقا کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کے سچا نبی خاتم النبیین نبی بن کر آنے کی اعلان کرتی ہے۔ اس لیے بھی انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا تھا اور پھر حضور کے اوپر جادو کیا، یہ ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا اس میں جو شیطان جنات جادو ٹونا کیا کرتے تھے وہ اس کے طرف لگ پڑے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان ہوئی ہے جو بڑی حسب حال ہے اور قرآن کے قیامت تک کے لیے ہدایت دینے والی کتاب کو ثابت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ ہر وہ باطل چیز، ہر وہ غلط بات، ہر وہ غلط راستہ، ہر وہ الٹ اور پھلٹ بات جو آپ کو دین سے دور کر دے، جو شریعت سے دور کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، وہ ساری وہ باتیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ میں شامل ہیں۔ وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنا، شریعت سے دور کرنا۔ اب موجودہ دور میں اگر اس آیت کو ہم منطبق کریں تو اس میں ہر وہ کھیل تماشا بھی شامل ہے، ہر وہ باجا گاجا، ہر وہ عمل شامل ہے جو آپ کو دین سے دور کرے اور غلط راستے، شیطان کے راستے کی طرف لے کے جائے۔ میں نے عرض کی کہ قرآن بیان کرتا ہے علی ملک سلیمان، علی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو عہد تھا، جو زمانہ تھا، اس میں یہ بات مشہور ہے کہ وہاں جادو ٹونا بہت عام ہو چکا تھا اور نجوم کے پیچھے لوگ چل پڑے تھے، ستاروں کو دیکھنا، ستاروں کی گردش۔ آج کل بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا، اچھا میرا ستارہ کون سا ہے، میرا فلاں کیا ہے۔ یہ آج ایک رسم و رواج بن گیا ہے، لوگوں نے اپنی پہچان اس طرح کرانی شروع کر دی ہے کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اس تاریخ کا فلاں ستارے سے تعلق ہے، اور یوں یوں یہ ہم بھی اس چکر میں پڑ گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ بھی یہی تھا، ادھر شیطان، جنات اور لوگ جو ہے وہ جادو ٹونا بھی کرتے تھے، علم نجوم کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور اس طرح کی جتنے بھی کہانت اور یہ ضمنی باتیں ہیں، ان کنفرم باتیں جو جنات کے ذریعے انسان حاصل کرتے ہیں، اس میں کچھ جھوٹ ہوتا ہے، زیادہ جھوٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ایک بات سچی ہوتی ہے، اس کو وہ مکس کر کے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو جی ان کو یہ بھی پتہ ہے، انہوں نے یہ مجھے بتا دیا تھا، یہ بات ان کو پہلے پتہ تھی۔ یہ جتنی سوچیں ہیں یہ غیر اسلامی سوچیں ہیں، یہ غیر دینی سوچیں ہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر کامل ہونا چاہیے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نفع کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، نقصان کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی آپ کو نفع نہیں دے سکتا جب تک خدا کی رضا اس میں شامل نہ ہو۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو عطا کرے، ولا موتیا لما منعتا، اور کوئی دینے والا نہیں اگر تو روک دے۔ سارا اختیار، زندگی اللہ کے پاس، موت اللہ کے پاس، نفع کا حقیقی مالک اللہ، نقصان کا حقیقی مالک اللہ، ظاہری اسباب اللہ نے رکھے ہیں۔ ظاہراً اگر میں نے قرآن سیکھنا ہے تو میں نے قاری صاحب کے پاس آنا ہے، اسی طرح اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو آپ نے مکینک کے پاس جانا ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، اللہ۔ اگر وہ نہ چاہے تو ڈاکٹر کا نسخہ بھی آپ کے لیے شفا کا باعث نہیں بن سکتا،
اگر اس کی طرف سے توفیق نہ ملی ہو تو قاری صاحب کتنی محنت کرتے رہیں آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا۔ یہ ساری باتیں ہم نے سمجھنی ہے۔ یہ جو طریقہ تھا یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، آپ نے اس دور میں جتنے یہ شیطان، جنات، جادوگر تھے، ان سب کے پاس جو جو چیزیں تھیں وہ جمع کی اور ان کو اکٹھا کر کے ایک صندوق کے اندر بند کر کے انہوں نے زمین میں دفن کرا دیا اور سب پہ پابندی لگا دی۔ آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی اور آپ کی نبوت کی شان جو ہے وہ بادشاہت والی تھی۔ آپ کی ہواؤں پر، جنات پر، آگ پر، پانی پر، پہاڑوں پر، ہر چیز پر، چرند پر، پرند پر حکومت تھی۔ آپ کا حکم ہر چیز پر چلتا تھا۔ نبوت کی مختلف قسمیں ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ تو حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ بادشاہانہ نبوت تھی۔ یہ اسی طرح فقراء میں بھی دو قسمیں ہیں۔ کئی فقیر جو ہوتے ہیں وہ امیر فقیر ہوتے ہیں، ان کا معاملات بڑے عظیم الشان ہوتے ہیں ظاہری، لیکن بعض فقیر ہوتے ہیں لیکن وہ بڑی عاجز، مسکین اور سادگی والے ہوتے ہیں۔ یہ فقر کی دونوں شانیں ہیں۔ اسی طرح حضور رحمت کائنات کی جو نبوت ہے وہ فقر کی شان رکھنے والی تھی۔ کائنات کے مالک تھے لیکن کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ چاہتے، آپ لوگوں کو عطا کرنے والے تھے لیکن خود فقر تھا، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ یوں سلیمان علیہ السلام کا جو نبوت تھی وہ سب چیزوں پر تھی۔ اب اس زمانے میں جادو ٹونا عام تھا، بات آپ سمجھ چکے، اور جنات، جادو، یہ ساری باتیں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت بادشاہانہ تھی۔ تو لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی کوئی جادو مندر ہے، تو یہ جادو شادو کرتے ہیں، تو ان کی پرندے بھی بات مانتے ہیں، جنات بھی بات مانتے ہیں، درخت، ہوا، پہاڑ، یہ سب چیزوں پر ان کی حکومت اس لیے چلتی ہے کہ ان کے اوپر ان کو پاس کوئی جنتر منتر ہے، کوئی جادو ٹونا ہے۔ یہ بات، یہ جو ہے بات مشہور ہو گئی تھی۔ یہ عقیدہ اتنا مشہور ہوا کہ قرآن کو یہ بات واضح کرنا پڑی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی جادو ٹونا نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ تو شیطانوں نے کفر کیا تھا، جنات نے کیا تھا، جادوگروں نے کیا تھا۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جادو ٹونے کے ذریعے اس طرح کے چکر بکر کرتے تھے۔ اور پھر آگے قرآن وضاحت دیتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو اس طرف لگایا کرتے تھے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ہے، کہانی ان کی سنائی جا رہی ہے، انہوں نے بھی یہ کیا، کتاب کو چھوڑا، تورات کو چھوڑا، آیات الہیہ کو چھوڑا جو نور کا باعث تھی، ہدایت کا باعث تھی، اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو یہ شیطان کام کرتے رہے، جادوگر کرتے رہے، اس کے پیچھے لگ پڑے، اور بات جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی کہ یہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو ٹونا کرتے تھے، جبکہ سلیمان کو اللہ نے نبوت کی تاج عطا کیا تھا، رسالت عطا کی تھی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت والی نبوت دی تھی اور ان کو یہ کرامات عطا کیے تھے۔ اور اس طرح لوگوں کو وہم اور لوگوں کی بدعقیدگی قرآن نے ختم کی کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بھائی یہ تو کفر کیا ہے شیطانوں نے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ضمناً یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جو بھی آج کے دور میں بھی ہمارے یہاں مسلمانوں میں کمزور عقیدگی ہے، توہم پرستی ہے، اور ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ جادو ٹونے کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ میں تو ایک دو لوگوں کو ایسے بھی جانتا ہوں کہ ان سے میں نے دوبارہ کلمہ پڑھوایا، میں نے کہا آپ نے یہ جو عمل کیا ہے آپ کا دین نہیں رہا۔ تو یہاں قرآن کی یہ نص ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جو جادو ٹونا کرے یا کرائے اس میں پڑے تو اس کا دین چلا جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام ایسے کام نہیں کیا۔ اور پھر اللہ نے بیان کیا وہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے، یعلمون، وہ سکھاتے تھے الناس، لوگوں کو، عام السحر، جادو۔ اب جادو کیا چیز ہوتی ہے؟ جادو ایک باریک چیز کا نام ہے، لطیف چیز ہوتی ہے، اور آپ کو بظاہر ایک عمل، ایک چیز، ایک شعبدہ، ایک کہانی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی باریک
اور اتنی وہ پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس کی جو اسباب ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہے ہوتے کہ یہ کیسے ہوا، یہ جو آپ کے سامنے ایک شوبدہ ہو گیا۔ اس لیے جادو کہا جاتا ہے ایک باریک اور لطیف اور ایسی پوشیدہ بات کو جو عام انسان نہ دیکھ سکیں، ان کو سمجھ نہ آ سکے۔ تو ایسے وہ ٹیکنیکس لوگوں کو شیطان جنات سکھایا کرتے تھے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے کتاب چھوڑی، اللہ کی ہدایت چھوڑی، جو اللہ نے طریقہ سکھایا تھا اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور جادو ٹونے میں پڑ گئے اور یہ چیزیں انہوں نے سیکھنا شروع کر دی۔ پھر قرآن فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل کے مقام پر، ہاروت اور ماروت جن کا نام ہے۔ اب انہوں نے وہ بات بھی سیکھنا شروع کر دی تھی، یعنی ایک تو انہوں نے جادو وہ سیکھا بنی اسرائیل نے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیطانوں نے شروع کیا اور وہ سلسلہ آگے چلتا رہا، یہ بھی ان میں سے سیکھتے رہے۔ اور دوسری جادو کی وہ قسم ہے جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ یہ بات آپ نے بڑی باریکی سے، توجہ سے، غور سے سننی ہے۔ فرشتے اللہ نے زمین پر بھیجے، آزمائش بنائی گئی اور ان فرشتوں کے اوپر اللہ پاک نے یہ جادو کی ٹیکنیکس بھیجی، ان کو دی اور لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ نے کسی کو چیک کرنا ہو تو آپ اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، آپ کہ میں بھی نشہ کرنا یا ماں بھی دینا، اس طرح کی بات آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ یوں ہی ہاروت و ماروت کو اللہ نے جادو کے ساتھ بھیجا اور بابل کے مقام عراق میں ان کو یہ آزمائش ڈالی گئی۔ اب جو ان کے پاس وہ ٹیکنیکس تھی، طریقے تھے، وہ لوگوں کو سکھاتے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے۔ جب بھی کسی بندے کو وہ ہاروت اور ماروت جادو کے سیکھنے آتا، جب بھی اسے سکھاتے، حتیٰ یقولا، حتیٰ کہ وہ پہلے دونوں یہ بات کرتے تھے، کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں بھائی، یہ جو ہمارے پاس بات ہے اللہ نے ہمیں آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے، تم یہ کام نہ کرو، یہ چیز نہ سیکھو۔ یہ ہم لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی واقعہ ہوا تھا۔ وہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مردوں کی طرف مائل تھی، گناہ کرتے تھے، زنا کی قسم ہے یہ۔ تو اللہ نے دو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کی طرف بھیجے تھے، اور جب وہ ان کے گھر میں آئے تو وہ علاقے محلے والے سارے ان خوبصورت لڑکے دیکھ کر ان کے پیچھے لگ پڑے۔ تو انہوں نے انہیں بتایا یہ فرشتے یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، تو لیکن وہ بات نہ مانے اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور آزمائش آئی۔ یہ بات ہم نے سیکھنی ہے بھائی، قرآن کی یہ باتیں ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہیں، نور ہیں، سیکھنے کے لیے ہیں۔ تو یوں ہی اللہ نے جو ہاروت اور ماروت جن دو فرشتے بھیجے اور وہ لوگوں کو یہ بات کرتے کہ یہ ہمارے پاس جو جادو ٹونا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، پہلے کہتے بھائی سنگیا انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش بن کے آئے ہیں، یہ بات تمہارے لیے درست نہیں ہے، فلا تکفر، تم یہ کفر نہ کرو، یہ جادو والا کام تم نہ کرو، یہ ہم سے سیکھ کر ایسا کام نہ کرو۔ یہ بات وہ واضح طور پر ان سے کہہ دے، لیکن باوجود بتانے، سکھانے، سمجھانے کے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ ان دونوں سے پھر بھی سیکھتے رہے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس سے وہ کیا سیکھا کرتے تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کیسے تفریق ڈالنی ہے۔ ایک میاں بیوی ہنستا بستا گھر ہے، خوشحال گھر ہے، میاں بیوی رہ رہے ہیں، ان کے درمیان نفرت ڈالتے تھے، تفریق ڈالتے تھے، اور ان کو اب جدا کرنے کے طریقے وہ فرشتوں کے پاس آ کے کہتے تھے ہمیں کوئی ایسا طریقہ سکھاؤ کہ فلاں میاں بیوی آپس میں ناراض ہو کر جدا ہو جائیں، اور وہ طریقے سیکھ کر جاتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اس میں حکمت خداوندی شامل تھی۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو ہم اگلے جمعہ سے یہاں سے شروع کریں گے، لیکن یہاں اپنی گفتگو کا میں اختتام کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے بے شمار راستے کھولے ہیں،
نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، اور اللہ کے نیک اور صالح بندے بھی آئے، اور مختلف طریقوں سے اللہ پاک لوگوں کو رہنمائی دیتا رہا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن جو شخص ان ہدایت کے سرچشموں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، نہ نبوت سے فیض لیتا ہے، نہ اللہ کی کتاب سے فیض لیتا ہے، نہ اللہ کے نیک اور صالح بندے، علماء حق، دیندار، اچھے لوگ، ان سے جو تعلق نہیں رکھتا، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل پر آئی، اور پھر وہ ایسے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے کہ جس سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا۔ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، وَمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ وہ باتیں سیکھتے رہے جس سے نقصان ہی ہو سکتا ہے، نفع نہیں مل سکتا۔ اگر آپ نے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالی، کسی کے ساتھ حسد کی نگاہ سے دیکھا، کسی کو بد نظری سے دیکھا، کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا، یا کوئی ایسا جادو ٹونے کا عمل کیا، تو اس سے آپ کو کبھی نفع نہیں ہو سکتا، یہ سراسر نقصان ہے۔ اور جو ایسا کام کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سوائے سزا اور سختی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم اسی مضمون کو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا نور اور قرآن کی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں شیطانی راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔